الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کا اس بندے پر بڑا احسان ہے جسے اللہ دین کی بات سمجھانے کا موقع دے دے اور جسے دین کی بات سمجھنے کا موقع دے دے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جسے دین کی بات سننے کا موقع دے دے اور جسے دین کی بات سنانے کا موقع دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر اور بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے بارے میں خیر چاہتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ بات صحیح کہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیو تھوڑا سا موقع ملا ہے، حالانکہ میں کافی تھکا ہوں، عصر کے بعد اور عصر کے پہلے اور عصر سے پہلے لوگ عمرہ جا رہے تھے، 150 آدمی ان کو سمجھا رہا تھا، کافی تھکا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری زبان کے لوگ ہیں تو کچھ دین کی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے، جس کی سطح کے ایک کا غرض ہو وہ سنائے اور جس کی نہ غرض ہو، کس کی غرض زیادہ ہے؟ دونوں کی۔ سنانے والے کو بھی اجر و ثواب چاہیے اور سننے والے کو، ہاں تو بیچارے کہہ رہے ہیں ہم سن رہے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ میرے بھائیو ساتھیو، جس نے رمضان مبارک ہمارے اوپر فرض اور واجب تھا، ہے نا، ہم نے رکھا، اللہ قبول کرے۔ انسان کچھ نہ کچھ کوتاہی ہوتا ہے، اس کوتاہی کو دور کرنے کے لیے اور فقیروں مسکینوں کو عید کے دن بھیک مانگنے سے بچانے کے لیے فقیروں اور مسکینوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے، ان کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے سارے مسلمانوں پر، چاہے بالغ ہوں یا نابالغ، مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا نوجوان، روزے کے ساتھ رمضان گزارا ہو یا بنا روزے کے، جتنے بھی مسلمان ہیں جنہوں نے رمضان مکمل کیا ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فطر، جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں یا آپ کی زبان میں فطرانہ بولتے ہیں، فرض اور واجب کیا؟ فطرانہ جانتے ہو نا؟ فرض اور واجب کیا، سارے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو فرض اور واجب کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا طہرۃ للصائمین وطعمۃ للمساکین، اس کے ذریعہ روزے داروں کی پاکی اور صفائی ہو جاتی ہے۔ جب آدمی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے، بھول چوک میں، انجانے میں، جو کوتاہی روزے میں ہوئی ہے، روزہ رکھتے وقت ابھی کچھ نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے معاف کر دیتا ہے۔ وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے خوراک کا انتظام ہے۔ مسکینوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے اوپر فرض اور واجب کیا، کوئی نہیں بچ سکتا۔ جس نے رمضان مکمل کیا ہے، رمضان مکمل زندگی کی حالت میں، چنانچہ اگر کوئی آدمی آخری رمضان کو سورج ڈوبنے سے 10 منٹ پہلے مر گیا تو اس پر فطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے رمضان مکمل کہا کیا، ابھی 10 منٹ باقی تھا نا۔ کوئی لڑکا پیدا ہوا آخری رمضان کو سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، اس کے اوپر بھی فطرہ واجب ہو جائے گا، اس کے ماں باپ ادا کریں گے، کیونکہ اس کو 20 منٹ رمضان کا ملا، اس نے پورا کیا، تو سارے لوگوں پر فرض ہوگا۔ جس کا عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا جائز ہے، کیا ٹائم ہے نکالنے کا؟ ایک ہے جائز ٹائم، ایک ہے افضل ٹائم۔ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکالنا ہاں جائز ہے، اس سے پہلے نہیں۔ عید سے 1 دن یا 2 دن ٹائم ہے نا۔ بھائی مغرب کے ٹائم میں مغرب پڑھو گے نا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھو گے، ہے کہ نہیں؟ حج کے مہینے میں حج کرو گے۔ عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے
نکالنا فرض اور واجب ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی آدمی عید کی نماز کے بعد نکالا تو اس کا فطرہ ادا نہیں، تو پہلی تو فطرہ نکالنا واجب ہے نا، ضروری فرض ہے۔ جائز کب ہے؟ عید سے ایک دن یا 2 دن پہلے، یا اور عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نکالنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز کے بعد نکالا تو اس کا عام صدقہ ہو جائے گا، ورنہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اس کا فطرہ ادا ہوگا اور واجب۔ فطرہ میں کیا نکالیں گے یہ جاننا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، دین اللہ نے بنایا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے جتنا کہا ہے اس کے نبی نے اتنا ہی فرمایا ہے۔ جتنا اللہ نے کہا، حکم دیا، جتنا نبی نے فرمایا وہی دین ہے۔ صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنا دماغ دین میں نہ دوڑا سکتے، دماغ دین میں دوڑاتے تو یہی حال ہوتا جیسے آج مسلمانوں کا حال ہے۔ ابھی دیکھیں گے نا افطار کے لیے کتنا ہنگامہ ہوگا، جبکہ کھانا پینا اتنا موجود ہے کہ کھا لے تو پیٹ پھٹ جائے، لیکن ابھی دیکھیں گے نا چوری، یہاں پانی چھپا لیتے ہیں، جو چھپا لیتے ہیں اس میں، اور اکثر تو روزہ بھی نہیں رہتے۔ ہاں بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے افطار کا۔ آپ لوگوں نے کرا، معاف کریں گے، ہم لوگ تو 300 دن دوڑتے ہیں مسجدوں میں، اندازہ ہو جاتا ہے، روزہ بھی نہیں رکھتے اور آ کے کر لیتے، کھاتے۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو فطرے میں کیا نکالا جائے گا یہ جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ساع من طعام او ساع من تمر او ساع من عقد او ساع من شعیر، 1 سا کھجور یا گیہوں یا جو یا کشمش، یہ سب کیا ہے؟ غلہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو، کھجور، کشمش، گیہوں، یہ کیا ہے؟ غلہ ہے، اناج ہے اناج کی نہیں ہے؟ حدیث میں تاکہ فقیروں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، اور انسان کیا کھاتا ہے؟ غلہ کھاتا، اناج کھاتا۔ اور اللہ کے رسول نے اناج متعین بھی کر دیا کہ جو اس سماج میں کھایا جاتا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں کشمش کھایا جاتا تھا، کھجور کھایا جاتا تھا، جو ہی زیادہ ہوتا تھا، گیہوں ہوتا تھا، یہ باسمتی چاول تو نہیں تھا، پھل تھا، لیکن پھل میں خالی کھجور رکھا، خالی کیا رکھا؟ کھجور رکھا۔ عام جو انسان کھاتا، عام انسان اپنے ہندوستان، پاکستان میں، سعودی میں، یا تو چاول یا تو آٹا یا تو گیہوں، یہی کھاتا کہ نہیں کھاتا؟ تو اس سے پتا چلا کہ انسان جو عام کھانا کھاتا ہے وہی وہ فطرے میں نکال سکتا ہے۔ ہلو، تو غلہ ہی نکالنا ہے میرے بھائیوں، نوٹ نہیں نکالنا۔ فطرہ میں نقد نکالنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، غلہ ہی نکالا جائے گا، چاہے آپ خود نکالیں یا کسی کے ذریعے نکلوائیں۔ بس نہیں، اب آپ لوگ کہیں گے غلہ میں کہاں پاؤں؟ کھاتے کیا ہو؟ کیا کھاتے ہو بھائی؟ غلہ ہی کھاتے ہو نا؟ خرید کے غلہ کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے ہو؟ ایسے خرید کر کے نکال دو۔ آپ کہو گے فقیر اور مسکین کو ہم کہاں یہاں سے؟ اچھا ایک بات ہو جانی، جہاں آپ نے رمضان مکمل کیا ہے آپ کا فطرہ وہیں کے فقیروں کے لیے ہے۔ جہاں آپ نے رمضان مکمل کیا، ایک جسمانی زکوٰۃ ہے، بدنی زکوٰۃ ہے۔ آپ نے جہاں رمضان مکمل کیا ہے، یعنی جہاں آپ عید کر رہے ہیں وہی آپ نے رمضان بھی مکمل کیا، تو وہیں کے فقیروں اور مسکینوں کو دینا ہے اللہ، دوسری جگہ نہیں بھیج سکتے۔ ہاں اگر وہاں فقیر اور مسکین نہیں ہے تب ایسی جگہ بھیجیں گے جہاں فقیر اور مسکین پائے، اور غلہ ہی نکالنا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں روپے پیسہ نہیں تھا کہ نہیں؟ تو روپے پیسہ نہیں نکالنا،
اب آپ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ کمپنی میں رہتے ہیں، کہاں جائے فقیر اور مسکین دیکھنے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک بات میرے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ جہاں بھی رہو، جہاں بھی رہو، ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگر اچھا مشورہ ہوگا تو مان لینا، ضرور مان لینا۔ کہیں بھی ایک گھنٹے کے لیے جاؤ، 2 دن کے لیے جاؤ، 10 دن کے لیے جاؤ، 2 سال کے لیے جاؤ، کچھ چیز کا پتہ پہلے لگا لو۔ ایک تو یہ کہاں بھرے گا، ہوٹل کدھر ہے، کیسے بھرے گا، کیونکہ بھوکے نہیں رہ پاؤ، صحیح ہے نا۔ دوسرا یہ خالی کہاں ہوگا، حمام کہاں ہے کہ نہیں، تھوڑا سوؤں گا کہاں، روم، 3 چیز ہو گئی۔ چوتھا، وطن واپس جانے بھر کا کرایہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو، ہمیشہ، کہیں بھی جاؤ، کراچی سے فیصلہ آباد جاؤ، بہار سے بمبئی آؤ، واپس جانے بھر کا کرایہ جیب میں یا پاکٹ میں یا کہیں بھی رہا ہے، یہ نہیں کہ سیف یا کفیل سیلری دے گا، چلو اس مہینے کی بھیج دو گا، ٹوٹی ہے، ہو سکتا ہے بیچ میں آپ کو جانا پڑ جائے، کمپنی نہ دے، آدمی بھی مانگنا پڑے گا، بس بھی نہ دے، تو گھر واپس جانے بھر کا خرچہ ضرور رکھو اپنے پاس۔ مسجد کہاں ہے، پہلے مسجد کا پتہ لگا لو، کیونکہ اگر مسلمان ہو تو بنا نماز کے جینے جاؤ، اگر پکے سچے ہم مسلمان ہیں، اللہ والے ہم مسلمان ہیں، تو بنا مسجد کے ہم کیسے سکون میں رہیں گے؟ مسجد کا پتہ ضرور لگا کے رکھو۔ ہم یہاں ہوٹل لے رہے ہیں، آس پاس کہیں مسجد ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں مسجد ہے تو روم میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر مسجد کا پتہ لگا لے تو کچھ آپ خود دیکھو، ایک روم میں نماز پڑھو، ایک مسجد میں نماز پڑھو، فرق رہتا کہ نہیں رہتا؟ رہتا کہ نہیں فرق رہتا؟ یہی ہماری عزت کا ذریعہ ہے یار، بس نہیں۔ اور آخری بات کہہ رہا ہوں دوست، ہمیشہ جہاں بھی رہو فقیر اور غریب کا پتہ لگا کے رہو، اسی کے بدولت آپ کو رزق ملتا ہے، کیونکہ اگر اللہ کے نام میں کچھ کرنا ہو تو کیسے کرو گے اگر فقیر اور مسکین کو نہیں جانتے ہو؟ اپنے کمپنی ہی میں دیکھو، اگر کوئی محتاج ہے، نادار ہے، تو چاول خرید کر کے چپکے سے اس کے روم میں پہنچا دو، وہ چاہے کھائے چاہے بیچے، غلہ۔ نہیں تو جسا میں جمیت البر ہے وہاں دے دو گے تو وہاں لوگ چاول خرید کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں میں بانٹتے۔ بہرحال میرا کہنا ہے سنت پر عمل ہو، نبی نے غلہ نکالا ہے وہی نکالا ہے، جہاں آپ نے عید مکمل کیا لہذا غلہ ہی نکالو اور وہی نکالو، اگر آپ اپنے تئیں ادا کر سکتے ہو سب سے بہتر، تاکہ آپ کا رشتہ ڈائریکٹ فقیر اور مسکین سے بیٹھ جائے، آپ کا تعلق فقیر اور مسکین سے رہے۔ آپ کے کمپنی میں بہت سارے ہوں گے میرے بھائی، پتہ تو لگاؤ، نہیں تو جمیت البر کو دے دو۔ اگر نہیں کر سکتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میں آپ کا ہیلپ کر دوں تو میں تو 15 ریال کے حساب سے لیتا ہوں، لیکن یہ 15 ریال فطرانہ نہیں ہے، اس کا ایک آدمی کے اوپر 2.5 کلو یا 3 کلو غلہ ہے، 2.5 کلو یا 3۔ اب کبھی 11-12 ریال میں ہم ہول سیل خریدتے ہیں، یہاں یہی غلہ خریدتا ہے چاول ہول سیل، کبھی 11 ریال کلو پر میں ہو جاتا ہے، کبھی 12 میں ہو جاتا ہے، کبھی جیسا چاول کی کوالٹی، تو باقی نفل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اپنے کرو تو سب سے اچھا، ورنہ جمیت البر کو نہیں کر سکتے ہو، جمیت البر نہیں جانتے ہو، اپنا نہیں کر سکتے ہو، تو وکیل مجھے بنا سکتے ہو 15 ریال کے حساب سے، میں چندہ کرنے نہیں آیا ہوں، یہ ہیلپ کرنے کے لیے۔ دوسری بات میرے بھائیوں ساتھیوں جانیے کہ فطرے میں سیب نہیں نکال سکتے، کیلا نہیں نکال سکتے، گوشت نہیں نکال سکتے، کپڑا نہیں نکال سکتے، غلہ ہی نکالیں گے۔ اسی طریقے سے آخری درس اب ہو سکتا میں دوبارہ نہ آ سکوں جس سا میرے بھائیوں ساتھیوں، رمضان کا روزہ آپ نے رکھا، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، نہانے کے بعد پھر پاخانہ اپنے سر پہ نہ لگا لینا۔ کیا مطلب؟ گئے باتھ روم میں، اچھا صابن لے کے خوب ملے، نہائے، پورا میل کچیل ختم ہو گیا، ہاں؟ اب باتھ روم سے نکلنے کے بعد
کوڑا کرکٹ گندگی پاخانہ پیشاب اپنے سر پر اپنے کپڑے پر اپنے بدن پر اگر ملنے لگو تو دیکھنے والا کیا کہے گا؟ یہ پاگل ہے، لے چلو اس کو ہاسپٹل، پاگل ہو گیا۔ ارے ابھی نہایا ہے اچھے صابن سے، اچھی طریقے سے صاف ہو گیا، میل کچیل دور ہو گئی، اب وہ باہر آیا پھر وہی گندگی لگا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ پاگل ہو گیا۔ تو ایسا نہ کرنا، کیا مطلب اس کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بتاؤ۔ رمضان آیا، اللہ نے عبادت کا موقع دیا ہے، سب کو خوشیاں دی ہیں، یہ عید کے اوپر پھر رمضان ختم ہو گیا، پھر وہی گناہ کرنے والی بات۔ یعنی آپ نے توبہ کیا ہے رمضان میں، نمازیں پڑھی ہیں، روئے ہیں، گڑگڑائے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا، اب پھر اسی گناہ کی طرف نہ جانا جو گناہ رمضان سے پہلے کرتے تھے، ورنہ فائدہ کیا؟ نماز کی پابندی ہمیشہ کرنا۔ کون رمضان کے بعد نماز نہیں پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھائے، اسے انعام دیا جائے گا۔ اللہ سے کہہ رہے ہو، اللہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا؟ مسلمان ہو کے نماز کیسے چھوڑے بھائی؟ بتاؤ، ہے کوئی چانس؟ نماز نہ چھوڑنا، فلمیں نہ دیکھنا۔ بولو مسجد میں بیٹھے ہو، اے میرے مسلمان بھائی، چاہے انڈیا کو چاہے پاکستان کے دنیا کے، فلم دیکھنا جائز ہے؟ بتاؤ، بولو بھائی۔ ڈرامہ، سیریل، گانا سننا جائز ہے؟ بولو حلال ہے؟ بولو بھائی، ارے ایک بار تو بول دو ہاں یا نہیں۔ حلال ہے، جائز ہے؟ جنت کا راستہ ہے، جہنم کا کام ہے؟ بولو۔ شیطان کا کام ہے کہ ولیوں کا کام ہے؟ آپ لوگ تو شیطان نہیں ہو جائے، آپ لوگ شیطان ہو۔ استغفر اللہ، اے شیطان ہمارے گھر 4 لاکھ کسی کو سنائے کہ نہیں؟ آپ بولو فلم گانا شیطان کا کام ہے، حرام کام ہے، ناجائز کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ اور رمضان پر ہو سکتا بچے بھی رہے ہو، رمضان میں ہو سکتا نہ دیکھو نہ سنے، توبہ بھی کی ہو، اب اسے چھوڑ دو حرام سمجھ۔ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ حرام سمجھ کر کے اسے چھوڑ دو۔ خبر سنو جتنا ضروری ہے، جتنا ضروری ہے، اگر وہ بھی ضروری نہیں ہے تو بھی سننے کی ضرورت نہیں۔ تیسری بات، خیانت یا چوری حلال ہے؟ چاہے کفیل کی خیانت و چوری ہو، چاہے کسی اور کی، یہ سب کام نہیں کرتے۔ رمضان میں قرآن آپ لوگ پڑھتے تھے جو پڑھنا جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ کمپنی میں کہاں ہے؟ کمپنی میں تو جانتا نہیں، ورنہ بیچ میں بھی آتا۔ کس کمپنی میں؟ سی سی میں، 3CC میں ہے، سب ایک ہی کمپنی ہے کہ کبری کے پاس نا کئی الگ الگ کمپنی۔ ارے یار کوئی ہمیں وہاں تک پہنچانے والا نہیں ملتا، آؤں گا کیسے؟ کوئی پہنچانے والا ملے تب نہ آؤں گا۔ اچھا، المہم میرا نمبر نوٹ کر لو، اگر چاہتے ہو تو ترتیب کرو، ہم گاڑی سے آئیں گے، تھوڑا درس دے کر کے چل جائیں گے۔ کون؟ عبدالہادی؟ اچھا ٹھیک، تب تو اچھا الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں الحمدللہ رمضان میں ہمیشہ پڑھتے رہو، 2 ہی آیت ڈیلی پڑھو۔ 2 آیت پڑھنے بڑھ کا ٹائم نہیں ہے، 2 آیت پڑھنے بڑھ کا ٹائم نہیں ہے۔ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ نہیں جانتے؟ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور جو قرآن پڑھنا جانتا ہے مسجد میں رمضان کے بعد قرآن سکھانا شروع کر دے۔ میرے بھائی 5 کا گروپ بنا لو۔ کتنے لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ الحمدللہ، ہاتھ اٹھاؤ۔ جتنے لوگ کمپنی میں قرآن پڑھنا جانتے ہو، پڑھنے والے زیادہ ہیں نہ پڑھنے والے کم ہیں؟ میرے پاس 2 کو لے کر بیٹھ جاؤ، ڈیلی 5 منٹ 10 منٹ، اور احسا اسلامی سینٹر میں قرآن نورانی قاعدہ ملتا ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ان کو سکھاؤ اور قرآن پڑھنا سیکھ لو۔ میرے بھائی
مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد ٹیم بنا کر کے باجو، آپ 5 کو پڑھاؤ گے، آپ 5 کو پڑھاؤ گے، آپ 5 کو پڑھاؤ گے، سب لوگ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے کہ نہیں سیکھ جائیں گے؟ ہاں کیا کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا؟ ثواب کا کام ہوگا کہ گناہ کا کام ہوگا؟ اسلام یہ سکھاتا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام یہ سکھاتا ہے قرآن پڑھنا سیکھو، تلاش کرو کسی کو اس کے پیچھے پڑا، اگر اس کا کپڑا دھل کر کے بھی قرآن سیکھنا پڑے تو اس کا کپڑا ہی نہیں، اس کے جوتا چاٹ کر کے ہم سیکھیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کیا ہے؟ کلام ہے۔ ہم اللہ کے کلام کا پڑھنا، ہاں بھائی بولو، سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے؟ تو سکھانے والے سکھاؤ اور سیکھنے والے۔ تیسری بات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ، اتنا دور آپ لوگ بیٹھے ہو، اللہ آپ لوگ کو ہدایت دے، آگے آؤ یار، آگے آ جاؤ، چلاتے چلاتے گلا پھٹا جا رہا ہے۔ مسکرانے والے کو مت کرو، ہو سکتا ہے بیمار ہے، اللہ اسے شفا دے۔ اللہ کے بندے آگے آ جاؤ، آگے چلانا پڑتا نہیں سنیں گے، تھوڑا بھائیوں آگے آ جاؤ، تھوڑا روزہ لگ گیا ہے، چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے، رمضان کے جس نے پورے روزے رکھے، اور پھر رمضان کے بعد والے مہینے کا عربی میں کیا نام بتاتے ہو؟ شوال۔ رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے